بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دور و نزدیک کے تمام ہی دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں پروگرام سیرت النبی لے کر آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی حاضر ہے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب شجاع الدین شیخ۔ سیرت کے حوالے سے جو پروگرام جاری و ساری ہیں، اس میں پچھلا پروگرام جو ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کے حوالے سے تھا، اور جہاں تک ہم نے ڈسکس کر لیا تھا آپ کا نکاح ہو چکا تھا، رخصتی بھی ہو چکی تھی، جس گھر میں آپ گئی تھیں رخصت ہو کے اس گھر کا تھوڑا سا احوال بھی میں نے ڈسکس کیا تھا کہ زمین میں کونے میں چھوٹا سا گدا ڈال دیا گیا تھا، بس یہ ٹوٹل سرمایہ تھا اور اس گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ شہنشاہ عالم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی جو خود خاتون جنت ہیں، یہ ان کی رخصتی کا معاملہ ہے۔ بات پھر اس پہ ہوئی تھی کہ یہ کیسا گھرانہ تھا، توکل والا، اللہ پر توکل کرنے والا، قناعت پسند گھرانہ، اور پھر بات قناعت سے توکل سے شروع ہوئی تھی۔ بات تو گھریلو ذمہ داریوں سے شروع ہوئی تھی، گھریلو تقسیم کاموں کی کیا ہونی چاہیے جو رسول اللہ نے جو ہے وہ تجویز فرمائی، تو بات توکل اور قناعت تک پہنچی تھی۔ پھر یہ ہوا کہ ہماری زندگیوں سے قناعت ختم ہو گئی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب قناعت ختم ہو جاتی ہے تو پھر حل میں مزید شروع ہو جاتا ہے، یعنی مزید مزید مزید، اور مزید کی خواہش ایک ایسی نہ رکنے والی خواہش ہے کہ قبر تک بھی پیچھا نہیں چھوڑتی۔ بس آدمی قریب ہوتا ہے جانے کا، اس کے بعد بھی سوچتا مجھے کچھ اور مل جائے۔ وہ ہے نا کہ انسان کا پیٹ تو کبھی نہیں بھرتا ہے، اس کا پیٹ تو صرف قبر کی مٹی ہی سے جا کر بھرتا ہے۔ تو اگر قناعت اختیار کر لی جائے اور برکت کی دعا کی جائے، جیسا کہ پچھلے پروگرام میں شجاع صاحب فرما رہے تھے، تو میرا خیال ہے کہ اس میں بہت سے عافیت کے پہلو موجود ہیں۔ میں شجاع صاحب کی طرف چلتا ہوں تاکہ پچھلے پروگرام کا تھوڑا سا ریکیپ ہو جائے، اور توکل کے حوالے سے آخر میں پروگرام کے اختتام پر ایک حدیث بھی ہدیہ کی تھی شجاع صاحب نے، تو اس حوالے سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ہم اپنے اگلے سفر پہ نکلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسے وبرکاتہ۔ مزاج؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ بس اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ٹھاک۔ آپ سنائیں۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ پچھلے پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی کا ذکر ہوا۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو رخصت کرتے ہوئے واضح نصیحت بھی فرمائی۔ پھر بعد میں حضور علیہ السلام اس حجرے میں تشریف لے گئے جہاں بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رخصت ہو کر تشریف لے گئی تھیں، اور وہاں آپ نے پھر دونوں کو واضح نصیحت بھی فرمایا، سیدنا علی کو، سیدہ فاطمہ کو رضی اللہ تعالی عنہما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کار بھی متعین فرما دی کہ علی تمہارے ذمہ باہر کے کام ہے، فاطمہ بیٹا تمہارے ذمہ گھر کے کام کاج۔ اس پر ہم نے تفصیل کلام کیا تھا۔ دین فطرت ہے، اور انسان کی فطری جذبات اور احساسات کا اس نے لحاظ رکھا، اور مرد و عورت کو جو ساخت اللہ نے عطا فرمائی اسی سے مناسبت رکھتی ہوئی ذمہ داریاں اللہ تعالی نے ان پر ڈالی ہیں۔ گھر گھرستی کے کام کاج کرنا کوئی ہلکی بات نہیں، بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے ایک خاتون کی، تاکہ معاشرے کو ذمہ دار افراد ان ذمہ دار ماؤں کی گودوں میں پل کر پرورش پا کر میسر آ سکیں۔ پھر ہم نے بات کی اس وقت کے معاشرے کی عالمی منظرنامے کی کہ کس طرح فیملی سسٹم برباد ہو رہا ہے، کس طرح مرد اور عورت کو بالکل برابر قرار دینے کی جہالت والی باتیں کی جا رہی، کس طرح مرد کو باہر گھر سے لا کر عورت کو گھر سے باہر لا کر مرد کے ساتھ کمپیٹ کرنے پر لگا دیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں اولاد اس کو توجہ نہیں مل پاتی، اور جو ایک معتدل انداز سے صحیح رخ پر اولاد کی پرورش ہونی چاہیے، وہ سارے کا سارا معاملہ تباہی بربادی کا شکار ہو رہا ہے۔ اچھا، وہ جو ذہنی سکون ہے خواتین کے باہر نکلنے سے، وہ ذہنی سکون دونوں ہی کا تباہ ہو جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے، مرد بھی ٹینشن میں تھا، پتہ نہیں گھر میں کیا ہو رہا ہوگا، بچے کیا کر رہے ہوں گے، بچوں کا کیا ہو رہا ہوگا، وہ خاتون بھی گھر میں پریشان ہے، یار بچوں کا کیا ہو رہا ہوگا۔ تو بچوں کی فکر تو یہاں لگی ہوئی ہے، تو نہ وہ کام پراپر ہو رہا نہ یہ کام پراپر ہو رہا ہے۔ اب انتہائی ادب کے ساتھ کچھ نہ ہنجار اگلی باتیں کر رہے ہیں، پر ٹھیک ہے، پھر ہمیں اولاد کی ضرورت ہی نہیں، یہ بھی نہ ہنجاری کی بات آ رہی ہے نا، پھر ہمیں اولاد کی ضرورت ہی نہیں۔ وہ اللہ کے بندو، اسی لیے پچھلے پروگرام میں کہا تھا، وہ چیخ رہے ہیں جاپان والے، وہ چیخ رہے ہیں فرانس والے، ان غریب کے پاس بوڑھے بچے نا، نکاح کا انسٹیٹیوشن ختم ہے، اولاد ان کو چاہیے نہیں ہے، تو بوڑھے ہی بچیں گے نا، پھر بچے گا کون ان کے پاس؟ بہرحال تو یہ نہ ہنجار اگلی بات یہ کہیں گے، میں اچھی طرح عرض کر دوں آپ کو کہ صاحب ہمیں بچے ہی پھیرنی چاہیے۔ غیر فطری زندگی ہوگی، غیر فطری زندگی ہوگی کہ جہاں ہمیں آپ کو اولاد نہیں چاہیے، اگلا کہیں گے نکاح کی انسٹیٹیوشن کی ضرورت نہیں۔ دیکھیں جو سنداس بنا ہوا ہے، جو گند مچا ہوا ہے ان معاشروں کے اندر جہاں زنا کی کثرت ہے، بہرحال بہت دور ہم چلے جائیں گے،
تو ہم نے اس پر کلام کیا کہ گھر کا جو سیٹ اپ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تقسیم کار متعین فرمائی کہ باہر کے کام علی تمہارے ذمے اور گھر کے کام بیٹا فاطمہ تمہارے ذمے رضی اللہ تعالی عنہما، اس پر ہم نے کلام کیا۔ پھر ہم نے توکل پر کچھ بات کی تھی، قناعت پر کچھ بات کی تھی، برکت کے تصور پر بات کی تھی۔ توکل یہ ہے کہ اسباب استعمال کریں جائز انداز سے اور مسبب الاسباب پر نتیجہ چھوڑ دیں۔ قناعت یہ کہ جو اللہ کی عطا ہے اس کو اللہ کی نعمت سمجھے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ ایک حدیث شریف یہ بھی پیش کی گئی تھی، دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ جب یہ روش ہوگی تو نیکیوں میں آگے بڑھوں گا اور ہوس سے بچ جاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ اور پروگرام کے اختتام پر جو حدیث شریف پیش کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جو اللہ پر توکل کرے جیسا کہ اللہ پر توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ ایسے اس کو رزق عطا فرمائے گا کہ جیسے اللہ پرندوں کو عطا کرتا ہے۔ پرندوں کے پاس گوڈاؤنز نہیں ہوتے، اسٹوریج کیپیسٹی نہیں ہوتی جی، صبح اپنے آشیانے سے بھوکے پیٹ نکلتے، شام کو لوٹتے تو پیٹ بھر کر واپس آتے۔ ان کا خالق بھی اللہ، ان کا رازق بھی اللہ، میرا اور آپ کا خالق بھی اللہ، میرا اور آپ کا رازق بھی اللہ۔ اگر توکل کرو تو ان پرندوں کی طرح تمہیں بھی اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائے گا۔ اس پر ہمارا پچھلا پروگرام مکمل ہوا تھا۔ اور ظاہر ہے رزق اللہ تعالیٰ نے جتنا میرے نصیب میں لکھا ہے اس سے ایک دانہ بھی، ایک گندم کا دانہ بھی کم نہیں ملے گا، اور ایک خشخاش کے دانے کے برابر بھی زیادہ رزق نہیں ملے گا۔ تو جو رزق اللہ نے لکھا ہے اگر ہم توکل کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا۔ گھر بیٹھے اسباب پیدا کرتا ہے۔ زندگی میں میرے کتنے دوست احباب ایسے ہیں، آپ میں سے ہوں گے خواتین و حضرات، کہ جن کا یہ تجربہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے گھر بیٹھے ان کے لیے بندوبست فرمایا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ پہ توکل کر لیا تھا۔ تو اللہ پہ اگر توکل کر لیں تو اللہ ہی کافی ہو جاتا ہے۔ بس اللہ پہ بھروسہ کر لیں تو اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ آیت ہے قرآن کی، سورہ طلاق ہے، سورہ کا نام تو سورۃ الطلاق ہے، اس میں شروع میں آتا ہے من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر توکل کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ تو آیت ہو گئی۔ حدیث بھی ہے، جو اس آیت کو تھام لے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اب سوال یہ کہ آج میں اللہ پر یہ یقین رکھتا ہوں کہ وہ خالق، وہ مالک، وہ رازق بھی ہے اور وہ کروڑ کروڑ نعمتیں دے رہا ہے اور مزید دینے پر بھی قدرت رکھتا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ بلکہ بڑی پیاری حدیث اللہ تعالیٰ نے یاد دلا دی، حدیث شریف ہے صحیح مسلم میں، اور حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ کا کلام ہوتا ہے اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نقل فرماتے ہیں، روایت فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے تمام کے تمام انسان، تمہارے تمام کے تمام جنات، سب کے سب ایک بہت بڑے چٹیل میدان میں کھڑے ہوں اور سب مجھ سے مانگیں، سب مجھے پکاریں، میں سب کو ان کے سب کچھ مانگنے کے مطابق سب کچھ دے بھی دوں تو بھی میرے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ بس ایسا کہ سمندر میں سوئی ڈبو کر دیکھو کتنا پانی لگ کر آیا۔ سارے انسان، سارے جنات شروع سے لے کے آخر تک سب کچھ مانگ لیں اور ہر ایک کے مانگنے کے مطابق اللہ فرماتا ہے میں سب کو سب کچھ ادا کر دوں تو میرے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ بس سوئی سمندر میں ڈبو کر دیکھو کتنا پانی لگ کر آیا۔ بڑا خوبصورت جملہ ڈاکٹر صاحب کسی کا، پتھروں کا زمانہ اس لیے ختم نہیں ہوا کہ پتھر ختم ہو گئے۔ ماضی میں صدیوں پہلے پتھر کو رگڑ کر آگ جلاتے تھے۔ پتھر تو آج بھی ہے، مگر آج کوئی رگڑ کے جلائے گا تو پاگل کہیں گے اس کو۔ ایسے ہی ہے نا، پتھروں کا زمانہ اس لیے ختم نہ ہوا کہ پتھر ختم ہو گئے، ارے پتھروں کا زمانہ اس معنی میں ختم ہو گیا اللہ نے اور وسائل عطا فرما دیے۔ کبھی شاخوں کو رگڑ کے بھی، سورہ یاسین کے آخر میں ذکر آتا ہے، شاخوں کو رگڑ کر بھی آگ جلائی جاتی۔ اب ہم ماچس کی تیلی استعمال کر لیتے ہیں، لائٹر استعمال کر لیتے ہیں، شاخ ہی تو ہوتی ہے، شاخ ہی تو ہوتی۔ اسی طریقے پر کبھی تصور تھا جو آج ہم گیس کے ذخائر استعمال کر رہے ہیں، 100 برس پہلے کوئی تصور نہیں تھا، اب بہت تصورات آ رہے ہیں۔ یہ اسباب ہیں جو اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ آج جو سی فوڈ کا ایکسپلوژن ہوا ہے، جو سمندری خوراک استعمال کر رہے ہیں انسان، پلی پلائی مچھلیاں دے رہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تصور تھا؟ پولٹری کی صنعت جس طرح ترقی کرتی چلی جا رہی ہے، اتنے بڑے پیمانے پر اجناس یا غذا کے ذرائع دستیاب ہو رہے ہیں، کو تصور تھا؟ پہلے کبھی تھوڑی سی زمین پر تھوڑی سی فصل آتی تھی، اب ایک چھوٹی سی جگہ پہ بہت زیادہ فصل اگنا شروع ہو گئی ہے۔ یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ پتھروں کا زمانہ اس لیے ختم نہیں ہوا کہ پتھر ختم ہو گئے، اللہ نے اور اسباب اور وسائل اور آلٹرنیٹیوز عطا فرما دی۔ ابھی شہزاد صاحب جب کہہ رہے تھے کہ پتھروں کا زمانہ تھا جب شاخوں سے رگڑتے تھے، تو مجھے ایک بڑی اچھی سی چیز یاد آئی کہ انہوں نے کہا کہ صاحب ایک درخت سے 1000 ماچس کی تیلیاں بنتی ہیں جو ہماری ضرورت کے کام آتی ہیں،
ایک درخت کو کاٹ کے 1000 ماچس کی تیلیاں بنتی ہیں، لیکن ایک ماچس کی تیلی جو ہے وہ 1000 درختوں کو جلا کر خاک کر دینے کے لیے کافی ہوتی ہے. صحیح بات. سمجھے؟ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. ماشاءاللہ، ہر چیز میں حکمت ہے. ہر چیز میں اللہ کی ایک حکمت جو ہے موجود ہے. آج جو ترقی کا دور ہے یہ ہمارا آپ کا ایجاد کیا ہوا، ہمارا آپ کا کیا ہوا نہیں، اللہ کا عطا کیا ہوا ہے. یہ جو معدنی ذخائر ہیں، کل ہمارے علمی استطاعت اتنی نہیں تھی کہ ہم ان کو حاصل کرتے. اللہ نے وہ علمی استطاعت عطا کی ہے، وہ ٹیکنالوجی دی ہے ہمیں. اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے دے کے اپنا اظہار کیا ہے کہ یہ دیکھو میں یہاں بھی میری قدرت ہے، یہاں بھی میری قدرت ہے، یہ سب تمہارے لیے، اور سب کچھ تمہارے لیے مسخر کیا کہ جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْ، آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہاری خدمت پر اسے لگا دیا ہے. تو ناظرین محترم، بات ہو رہی توکل کی، اور ظاہر ہے وہاں شروع ہوا تھا توکل کیا جائے اللہ پر، اور پھر اللہ تعالیٰ کیسے اسباب پیدا کرتا ہے، کیا ہوتا ہے، یہ صرف اسی کا کام ہے. یہ ہمارے تصور کی بات بھی نہیں ہے کہ کیسے ہوگا اور کیا ہوگا. آج ہم میں جو اتنے بڑے ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی تو اسی کا، ورنہ ہمیں تو گھٹنوں کے بل چلنا بھی نہیں آتا تھا، ہمیں تو بولنا بھی نہیں ہے، پانی کا ایک گھونٹ طلب کرنا نہیں آتا تھا. آج ہم بیٹھ کے اتنی بڑی باتیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ کی عطا ہے، اس نے یہاں تک ہمیں پہنچایا اور وہی پہنچاتا ہے. بہرحال یہ شادی ہوئی، رخصتی ہوئی کرائے کے مکان میں. یہ کچا مکان ہے. اس کچے مکان میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی جنت میں خواتین کے سردار جو ہیں ان کی رخصتی ہوئی ہے، اور اس کے بعد اگلے دن جو ہے وہ ولیمے کا اہتمام ہوا ہے. میں ایک وقفہ لے لوں، پھر آ کے دعوت ولیمہ پہ بات کرتے ہیں آپ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. وقفے سے پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ وہ رخصتی کے معاملات سارے ہو چکے تھے، اور پھر یہ تھا کہ اب رسول اللہ کی سب سے چہیتی صاحبزادی کی دعوت ولیمہ ہے. دعوت ولیمہ سنت ہے اور رسول اللہ کو بہت پسند ہے. آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ میری امت میں جو ہے وہ نکاح کے موقع پر جو دعوت ولیمہ کا اہتمام کیا جائے. چنانچہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کی طرف سے دعوت ولیمہ کا اہتمام کیا. اس سے دعوت ولیمہ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. یہی بس بنیادی چیز ہے شادی میں، اور کوئی چیزیں نکاح کے بعد اور ولیمے کے بعد کوئی چیز اتنی زیادہ اہم نہیں ہے. اور عالم یہ تھا کہ جو کا آٹا تھا، کھجور، پنیر، گھی، ان سب چیزوں کو ملا کے حلوہ بنایا گیا تھا. اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ ایک دمبا لے آئے تھے، انہوں نے وہ دمبا ذبح کر لیا تھا. یہ باقاعدہ اہتمام ہے، دمبا ذبح کر لیا تھا. اور انصار جو تھے مدینہ کے، ان کے پاس جو کچھ بھی دستیاب تھا اس خوشی کے موقع پر سب لے آئے تھے. اس کے بعد ایک دعوت ولیمہ کا اہتمام ہوا تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابن عباس کی روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پسند کرتا ہوں کہ میری امت کے لیے نکاح کے وقت کھانا جو ہے وہ سنت قرار دیا جائے. ماشاءاللہ، بڑے اچھے طریقے سے آپ نے مختلف گوشے اس ایک ولیمے کے تعلق سے پیش کی ہے، جس سے چند باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں اور ہم اس چاہتے ہیں کہ تھوڑا کھل کر بات کی جائے. جیسے آپ نے فرمایا کہ دعوت ایک ہی دعوت ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے موقع کے حوالے سے ثابت شدہ ہے، اور وہ ہے ولیمے کی دعوت. اور آپ نے خود فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں اپنی امت کے لیے کہ وہ دعوت ولیمہ کا اہتمام کرے. حتیٰ کہ ایسا بھی ہوتا کہ یہ نکاح تو حضور نے پڑھایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی ایسا بھی ہوا کہ صحابی نے آپ سے نکاح بھی نہیں پڑھوایا. یہ بڑی عجیب لگے گی ہمارے ناظرین کو بات. اور آپ کو نکاح بھی نہیں پڑھا اور آپ کو مدعو بھی نہیں مدعو بھی نہیں کیا. یاد آ گیا ڈاکٹر صاحب وہ واقعہ نے بیان کیا تھا، مدعو بھی نہیں کیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا ابھی ناظرین کو عجیب لگے گا کہ ڈاکٹر صاحب یہ کیوں کہہ رہے ہیں. اس سے کہ آج ہم نے کچھ چیزوں کو بہت زیادہ اپنے اوپر طاری کر لیا ہے. یہ 500 لوگ ہوں گے تو شاید سیلیبریشن ہو سکے گی، یہ فلاں 10 مشہور افراد آئیں گے تو ہو سکے گی، یہ فلاں مشہور شخصیت آئے گی تو نکاح ہو سکے گا. ایسا کوئی دادا جان اگر شریک نہیں ہوئے تو پھر تو برادری میں زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا. جی ہاں، دادا جان شہر میں ہیں، حیات ہیں، ساتھ ہیں، تو کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن وہ ایک کو نیو یارک سے آنا ہے، ایک کو لندن سے آنا ہے، ایک کو جناب وہ افریقہ سے آنا ہے، ایک کو سڈنی سے آنا ہے. وہ بیچارے کی شادی نہیں ہو پائے گی تب تو پھر کب جمع ہوں گے سارے ایک ساتھ. یہ پاپڑ جو ہم بیلنے بیٹھ جاتے نا، غلط ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو گیا. اچھا کچھ ظاہری گیٹ اپ حضور علیہ السلام نے محسوس کیا کہ شادی ہوئی تو تبدیلی نظر آ رہی تھی. آپ نے پوچھا بھئی یہ کیا؟ یہ مدنی دور کا واقعہ ہے اور ہجرت کے بعد کا واقعہ. تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا نکاح ہو گیا. آپ نے فرمایا مبارک بات. حالانکہ سب سے بڑی شخصیت جن کو بلایا جاتا کون تھے؟ رسول اللہ.
اور سب سے بڑی برکت والی ہستی جن سے نکاح پڑھوایا جاتا کون؟ ظاہر رسول اللہ سے کیا نصیب ہوتا. نہ ان سے پڑھوایا نہ ان کو بلایا. حضور نے نوٹس بھی نہیں لیا. آپ نے فرمایا مبارک ہو. پھر پوچھا مہر دے دیا؟ جی اتنا سونا گولڈ میں نے مہر دیا. اچھا ولیمہ ضرور کرنا. کس کی تاکید فرمائی؟ ولیمے کی. ابھی جو آپ نے بیان فرمایا اس میں بھی تاکید کس کی آئی؟ ولیمے کی. ایک اور بات ابھی ذہن میں آتی. اچھا اس ولیمے میں کچھ حصہ سیدنا علی کی رقم کا بھی استعمال ہوا. وہ جو رقم آئی تھی نا زرہ فروخت کر کے، مہر بھی ادا ہوا اور ضرورت کا سامان بھی آیا، کچھ ولیمے کا بھی اہتمام. مگر ایک صحابی دمبا لے کر آ رہے. ہاں حضرت سعد جو ہے دمبا لے کر ٹھیک ہے، انصار اپنے گھروں سے کچھ اور لے کر آ حضرت رہے. بلال کو بھی حکم ہوا ہے جی حضرت عمر کو کہ بکری اور غلہ لے کر کھانا تیار کرو. جی جی. تو آپ اچھا اس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ وہ دعوت ہے کہ جس میں اور لوگ بھی سپورٹ کریں. اگر ضرورت پیش آ جائے تو کوئی دمبا لے کر آ رہا ہے، کوئی کھجور لے کر آ رہا ہے، کوئی پنیر لے کر آ رہا ہے. اور ایک نہیں کئی واقعات ہمیں صحابہ کرام کے ملتے ہیں. مثلا کبھی ایک صحابی تشریف لائے، مسجد نبوی ہے، نماز ہو گئی، یا رسول اللہ میرا نکاح ہو گیا، ولیمے کو کچھ نہیں میرے پاس. تو آپ فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے جاؤ بھی اپنے گھروں سے کھانا لے کر آؤ، اپنے بھائی کا ولیمہ سیلیبریٹ کر لو. کبھی کسی صحابی سے کہا جاؤ امت کی ماں عائشہ کے پاس جاؤ، کچھ ہو تو لے کر آؤ. گھر میں جو کے چند دانے تھے وہ بھی انہوں نے دے دیے. یعنی یہ اتنا خود حضور کے نکاح بھی ایسے ہوئے نا کہ جب خیبر سے واپسی کا وہاں نکاح ہوا ہے تو وہ سب نے دسترخوان چادر بچھایا، اور ظاہر ہے وہ تو سفر پہ ہے نا، جس کے بعد جو تھا وہ لا کے رکھ لے، رسول اللہ کا ولیمہ ہو رہا ہے. ختم ہو گئی بات. اس سے پتہ چلا کہ یہ کوئی بہت ہائی فائی قسم کی چیز نہیں ہے جو سہولت کے ساتھ ہو جائے. ایک دوسرا یہ وہ پہلو ہے جس میں لوگ سپورٹ بھی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. جو میں نقطہ کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، آج ہمارے یہاں مشکل بنا دی گئی ہے لڑکی والوں کے لیے. حالانکہ لڑکی والوں پر 1 روپے کا خرچہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اگر ہم اس اصول کو تسلیم کر لیں تو لڑکے والوں پر معاملہ آ جائے گا. فرنیچر بھی انہوں نے ڈالنا ہے، کپڑا بھی انہوں نے تیار کرنا ہے، کھانا بھی انہوں نے کھلانا ہے اینڈ سو آن. یہاں پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی لڑکے کو، کسی شوہر کو حاجت ہو، اس کی سپورٹ کر دی جائے تاکہ وہ اپنی منکوحہ کے فرائض کو ادا کرنے کے اندر سہولت پائے اور گھر آباد ہو سکے. یہاں شرکت کہاں ہو رہی ہے؟ یعنی سپورٹ کہاں ہو رہی ہے؟ ولیمے کے اہتمام میں، جو کہ شوہر کے ذمے ہے. کوئی دمبا لے کر آ رہا ہے، کوئی کھجور لے کر آ رہا ہے، کوئی پنیر لے کر آ رہا ہے اور اپنے ساتھی کا ولیمہ سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلی کہ یہ وہ معاشرت ہے جو حضور تیار کر کے گئے، جو عطا کر کے گئے، جہاں مسلمان اپنے معاملات میں ایک دوسرے کی سپورٹ کرنے والے بنے، ایک دوسرے کے کام آنے والے بنے، ایک دوسرے کی حاجات کو پورا کرنے والے بنے. البتہ جو نقطہ میں دوبارہ ہائی لائٹ کر کے تیسری مرتبہ ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ولیمے کا اہتمام کس کے ذمے ہے؟ شوہر کے ذمے. اس کے لیے معاونت کی جا رہی ہے. گویا لڑکی والوں کے حوالے سے کسی تصور خرچ کا تصور ہی ہمارے سامنے نہیں آتا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق. تو یہ ولیمہ اس طرح ہوا کہ جیسے کہ حضرت سعد جو ہیں وہ دمبا لے آئے، حضرت بلال کو حکم ہو کہ جاؤ بکری اور غلہ لاؤ، کھانا تیار کرو. تو بھی بہت دلچسپ صورتحال ہے کہ کھانا تیار ہوا ہے اور ایک بڑے کٹورے میں، جیسے پیالہ کہہ لیں آپ، وہ کھانا تیار کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پیش کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کٹورے پہ ہاتھ رکھا ہے اور ہاتھ رکھ کے کہا کہ جاؤ مہاجر و انصار کو کھانا کھلانا شروع کرو. اب ظاہر ہے جس کھانے پر اللہ کے رسول کا ہاتھ لگ جائے اس کھانے کا عالم کیا ہوگا. وہ مہاجروں نے بھی کھایا، وہ انصار نے بھی کھایا. وہ کھانا بچا تو امہات المومنین کو بھیجا گیا، اور یہ اس حکم کے ساتھ بھیجا گیا کہ انہیں جا کے یہ کھانا دو. ان سے کہو کہ جو عورت آتی جائے اسے کھلاتے جاؤ. اللہ اکبر. اور یہ کھانا چل رہا ہے، چل رہا ہے. یہ دعوت ولیمہ جاری و ساری ہے. اور برکت حضور علیہ السلام کے دست مبارک، اس دست مبارک کی کہ آپ نے وہاں ہاتھ رکھ دیا. یہ ہو گیا. پھر آپ خواتین میں آئے اور خواتین میں آ کر آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح اپنے چچا زاد علی سے کر دیا. اطلاع دے دی گئی. اطلاع دے دی گئی. بالکل سمجھے کہ ان سے کر دیا ہے، اور تم لوگ جانتے ہو کہ ان کا رتبہ میرے نزدیک کیا ہے. یہ رسول اللہ کے الفاظ ہیں. یہ ٹریبیوٹ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہ تمہیں معلوم ہے کہ اس کا رتبہ میرے نزدیک کیا ہے. حضرت علی سے نکاح کے بعد آپ جو یہ اعلان کر رہے ہیں خواتین میں جا کر. بہرحال سب کچھ جو ہے سب تیار ہوئے اور سب نے اپنے اپنے پاس سے کچھ کپڑے، کچھ زیورات وغیرہ وغیرہ جو ہے وہ حضرت فاطمہ زہرا کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کیا. اور عرب روایات میں ایک چیز ہوتی تھی، ابھی بھی ہوتی ہوگی مجھے نہیں معلوم، کہ دلہن کو جو زیورات دیے جاتے ہیں وہ مستعار اور ادھار زیورات ہوتے ہیں. یہ عرب کی روایت ہے. اب مجھے نہیں معلوم اب ہے یا نہیں، لیکن رسول اللہ کے زمانے تھا مستعار جو ہے زیورات. تو امہات المومنین اپنے اپنے زیور جمع کر کے جو ہے صاحبزادی کو پہنائے تھے کہ یہ ہے. اور اس طرح جو ہے ایک نیا گھر جو ہے آباد ہوا تھا.
ایک یہ جو میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کرائے کا گھر لے کے دیا تھا، اس میں کہتے نہیں، حضور کے گھر سے ذرا دور تھا یہ گھر، تو آپ نے فرمایا کہ جا کے کہا حضرت فاطمہ الزہرا سے کہ تمہارا گھر دور ہے، مجھے آنے جانے میں تکلیف ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ابا جان اپنے گھر کے قریب کہیں گھر کا بندوبست کر لیں۔ اب جس جگہ یہ گھر کا بندوبست ہونا ہے وہاں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں رہتے ہیں وہاں حضرت حارثہ جو ہیں وہ تشریف فرما ہیں، اور انہوں نے پہلے ہی کئی گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رکھے ہیں۔ جی، وہ ایک مالدار صحابی تھے، ان کے کئی مکانات تھے، اور انہوں نے کئی مکانات حضور کی نظر کیے تھے جو حضور نے خود بھی استعمال، کچھ حجرے کہہ لیجئے، اور ممکن ہے اور دیگر صحابہ کرام کی حاجات پر بھی ان کو استعمال کیا ہو۔ تو حارثہ بن نعمان تھے رضی اللہ تعالی عنہ، تو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے حضور نے اپنی خواہش کا ذکر کیا کہ تمہارا گھر مجھے کچھ دور محسوس ہوتا ہے، جو یہ کرائے کا ایک مکان ہے، تو کیا اچھا ہو کہ تھوڑا قربت کا معاملہ ہو جائے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ یا رسول ابا جان آپ حارثہ بن نعمان سے کہہ دیجئے، ان کے مکانات ہیں، ان کے مکانات تو ہیں اور وہ آپ کے گھر کے قریب بھی ہیں، آپ کے حجرے کے قریب بھی ہیں، تو کیا یہ اچھا ہو؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، دیکھو حارثہ تو کئی مکانات پہلے ہی نظر کر چکا ہے، مجھے اب جھجک محسوس ہوتی ہے کہ میں پھر اس کے سامنے اس طرح کا تقاضا رکھوں۔ اس سے بھی ہمیں کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ بیٹی باپ کی قربت ہے، دوسرے یہ کہ صحابی ہیں، ظاہر ہے پہلے ہی کچھ ہدیے کر چکے، تو رسول اللہ جیسی شخصیت جو ہے وہ کہتے ہیں مجھے صحابی سے اب کچھ کہتے ہوئے جھجک محسوس ہوتی ہے۔ یہ اخلاق کریمہ ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھائے ہیں، ورنہ آپ کا ایک اشارہ ہوتا سب کچھ حاضر ہو جاتا۔ اور ہوا بعد میں یہی کہ انہیں جب حضرت حارثہ کو یہ پتہ چل گیا کہ ایسا معاملہ ہے تو خود لے کے حاضر خود آئے ہیں۔ لیکن حضور ہمیں یہ سکھا رہے کہ انسان کی اپنی ایک عزت نفس، انسان کی اپنی ایک خودداری کا بھی کچھ معاملہ ہوتا ہے، اس کے اپنے وقار کا بھی کوئی تقاضا ہوا کرتا ہے، یہ بھی اخلاق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھائے۔ البتہ حضور کی چاہت بھی تھی، اور کسی طرح بات ہوتے ہوتے حارثہ بن نعمان تک پہنچ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ دوڑے دوڑے تشریف لائے، یا رسول اللہ اب بھی میرے مکانات کچھ ہیں جو آپ کے حجروں کے قریب ہیں، آپ حکم فرمائے تو میں پیش کر دوں، وہ شے جو میرے پاس ہے وہ اگر آپ کے پاس رہے اور آپ کے استعمال میں ہو یا آپ کی صاحبزادی کے استعمال میں ہو تو یہ مجھے زیادہ پسند آئے گا، یہ مجھے زیادہ محبوب ہوگا۔ تب وہ بات بنی کہ پھر قریبی حجرہ جو ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے حارثہ بن نعمان نے پیش کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ تو یہ ہوا، اب قریب بھی آ گئے ہیں سب کچھ، اب خانگی زندگی شروع ہو چکی ہے، نیا گھر، نئے معاملات جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں، لیکن اس نئی ازدواجی زندگی کے حالات یہ ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ہیں وہ پانی بھر کے لاتے ہیں بہت دور سے۔ اب یہ ہمارے ہاں جو ایک رواج آ گیا ہے نا کہ ہم اپنے گھر کا کام کریں گے تو شرمندگی ہوگی اور کیا کہیں گے لوگ کہ جی میں گھر کا پانی بھر رہا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ہیں پانی بھر کے لاتے تھے، اور چونکہ وزن اٹھاتے تھے تو وہ سینے پر نشان بن گئے تھے پانی، وہ اس کے جس سے لٹکا کے لاتے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری گھر کی تھی، وہ جھاڑو پوچھا کرتی ہیں، صفائی کرتی ہیں، گھر کچا ہے، گرد آلود ہو جاتی ہیں۔ پھر اس زمانے میں پسایا آٹا تو ملتا نہیں تھا، تو چکی کے ذریعے آٹے پیسے جاتے، تو چکی تو بہت ہی مشکل سے چلتی ہے۔ آج کل تو خواتین تصور بھی بھول گئی ہوں گی چکیوں کا، ہم نے خود بھی نہیں دیکھی چلتی چکی چلتے ہوئے، تو چکی چلانا اور اس سے جو ہے وہ آٹا پیسنے کا، تو ظاہر ہے دن بھر کا آٹا پیسنا جو ہے روز کا، وہ تو ہاتھوں میں ٹھیٹ پڑ گئے تھے، یعنی نشان پڑ گئے تھے، چھالے پڑ گئے تھے، یہ پیستی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری صاحب جو ہیں امیر شریعت تھے، تو جب خطاب کرتے تھے تو وہ جب دعا مانگتے تھے تو ایک دعا کیا کرتے تھے، اس میں ہوتے تھے کہ اے اللہ تجھے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں پڑے ہوئے چکی کے چھالوں کا واسطہ۔ اللہ، تو یہ ہاتھ چھالے جو ہیں وہ پڑ جاتے تھے، تو بہت تکلیف دہ صورتحال تھی، کپڑے بھی خود ہی دھونے، سب کچھ، یہ خانگی امور ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنی زوجہ محترمہ سے کہا کہ کچھ غلام آئے ہوئے ہیں رسول اللہ کے پاس، تو بابا جان سے جا کے درخواست کریں کہ کوئی ایک غلام جو ہے وہ خادم کے طور پہ ہمیں بھی عطا ہو جائے۔ ایک وقفہ لے لیں پھر آ کے بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ عرض کیا کہ جا کے بابا جان سے ایک خادم مانگ لیا جائے، غلام آئے ہیں، جب غلام آتے ہیں تو ظاہر ہے وہ تقسیم بھی ہوں گے،
تو ایک جو ہے خدمت کے لیے مانگ لے جا، پانی بھر دیا کرے گا، گھر کے کام کاج کر دیا کرے گا. تو حضرت علی کی ہمت نہیں ہے، اپنی زوجہ سے کہا کہ جا کے، ظاہر باپ ہیں، بیٹی کی بات تو نہیں ٹالیں گے. اب صاحبزادی جب گئی ہیں تو ان کی بھی ہمت نہیں پڑ رہی جانے کی، اور پھر کچھ مہمان بھی آئے ہوئے ہیں، جب گئے تو کچھ لوگ ہیں، تو جا کے اپنی والدہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں یہ عرضی رکھ دی کہ بابا جان سے کہیے گا کہ جو غلام آئے ان میں سے خادم جو ہے وہ ہمیں بھی عطا ہو جائے. یہ بات جو ہے سفارش جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول نہیں فرمایا. جی، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بہرحال والد بھی ہیں، بیٹی کا درد بھی ہے، تکلیف بھی ہے، بیٹی کو ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں اور دیگر کام کاج اور کیسی چہیتی بیٹی چہیتی ہیں، بیٹی ہیں، بالکل، کہ جن کا استقبال کرتے حضور تو کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے، ان کے لیے اپنی چادر کو بچھایا کرتے تھے اور اس چادر پر بٹھایا کرتے تھے. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ درخواست آئی ہے کہ کوئی غلام یا کنیز مل جائے جو کام کاج میں ان کی سہولت کا باعث بن جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، اصحاب صفہ کی حاجات کو پورا کیے بغیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو تو کوئی غلام اور کنیز نہیں مل سکتا. یہ وہ اصحاب صفہ ہیں جنہوں نے گھر بار کو چھوڑا، سب کچھ چھوڑ کر اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا، دین کا سیکھنا سکھانا اور اس کے بعد اس کی آگے ترویج و تبلیغ کے عمل میں شریک رہیں گے. تو بیٹا جب تک یہ اصحاب صفہ کی حاجات و ضروریات پوری نہ ہو جائیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر کو کوئی غلام اور کنیز تو نہیں مل سکتا. یہ بالکل واضح انداز میں حضور علیہ السلام نے ذکر کر دیا. البتہ یہ تو ابھی چل کر آئی تھیں، اب حضور خود چل کر بعد میں ان دونوں کے گھر پہ گئے ہیں، اور اب دلجوئی آپ نے، یہ ہے دلجوئی. جواب ابھی بھی دیا جا سکتا تھا، کچھ اور جو اگلی بات معروف ہے ہم آ رہے اس پر انشاءاللہ تعالی، وہ ابھی بھی بتائی جا سکتی، لیکن حضور خود چل کر گئے ان دونوں کے پاس اور پھر ان کو واضح نصیحت بھی فرمائی. اور حضور نے فرمایا کہ دیکھو، تم دونوں نے جس بات کا چاہا، جو خواہش تمہاری تھی کہ یہ پانی بھرنے میں، یہ چکی پیسنے میں، گھر کے اور کام کاج کرنے میں وہ کنیز کو غلام تمہاری مدد کرے، میں تمہیں اس سے زیادہ قیمتی بات بتا دیتا ہوں. اور وہ قیمتی بات کیا ہے؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. ہر نماز کے بعد بھی اس کو جاری کیا نبی علیہ السلام نے، اور خاص طور پر رات کو سوتے وقت تلقین فرمائی. جب آدمی تھک جاتا ہے، مشقت ہو جاتی ہے، تو یہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. اور دوسری معروف بات بھی ہے کہ 33 کی تسبیح ہو جائے اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھ کے مکمل کر لیا جائے. آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے ایک غلام اور کنیز سے زیادہ بہتر ہے. اللہ اکبر. امام الانبیاء کا گھرانہ، اور کنیز اور غلام نہیں دیے جا رہے، بلکہ ذکر الہی کی ترغیب دلائی جا رہی ہے. ذکر الہی کی ترغیب دلانے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کو کہا جا رہا ہے، اور بشارت دی جا رہی کہ تمہارے لیے غلام اور کنیز سے زیادہ قیمتی بات ہوگی. ناظرین اس میں کئی پہلو جو ہیں قابل غور ہیں. میں سوچتا ہوں اس طرح سے، میں شجاع صاحب سے اور آپ سے شیئر کر رہا ہوں. مثلا یہ کہ مقصد یہ نظر آتا ہے بظاہر کہ دنیا کی تکلیفوں سے توجہ ہٹا کر آخرت کی فکر پہ لگا دیا جائے. جی، یہ تکلیفیں تو 4 دن کی ہیں، گزر جائیں گی، ختم ہو جائیں گے. پہلی بات ہے. اور ذکر الہی کیا ہے؟ تو فکر ہوگا. اور ذکر الہی کیا ہے؟ وہ اطمینان قلب دیتا ہے. وہ اطمینان قلب دے گا تو یہ اطمینان ہو جائے گا. دوسرے ایک چیز جو ہے جو ذہن میں آئی تھی، وہ میں نے خود بھی کی ہے شجاع صاحب، وہ میں نے خود بھی کی ہے، اور بڑی مجھے تو بڑی رسول اللہ کی باتیں ہیں، تو اس پر اگر یہ سوچ کے عمل کیا جائے کہ یار اس میں کوئی نہ کوئی بڑی حکمت ہے، واقعی بڑی حکمت ہے. یہ جو ہے کہ رات کو سوتے وقت پڑھ کے سویا کرو. اور یہ کہ جب تم اس کام سے تم تھک جاتے ہو، تمہیں ملازم چاہیے، تو تم یہ پڑھ لیا کرو. حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ تسبیح اگر کام کی مشقت میں تھکنے کے بعد پڑھی جائے تو تھکن کا احساس ختم ہو جاتا ہے. ختم ہو جاتا ہے. بس اس یقین کی ضرورت ہے کہ یہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تلقین فرمائی ہے اپنی صاحبزادی کے ذریعے، اور کس بات پر؟ مشقت کی وجہ سے جو تکلیفیں ہو رہی ہیں اس پر ایک عرض پیش کی، اس پر حضور کا جواب آ رہا ہے. تو یہ یقین رکھوں کہ میری مشقت کو بھی، تکلیف کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی تھکاوٹ کو بھی دور فرما دے گا اپنے ذکر اس ذکر سے. مسئلہ پتہ ہے کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ مسئلہ یہ کہ آج، اب بات دور نہ چلی جائے، آج بات یہ ہو گئی کہ جب تک لوگوں کو لمبے چوڑے معاملات نہ بتائے جائیں ان کو تسلی نہیں ہوتی.
36,000 دفعہ یہ پڑھنا پڑے گا، 10,000 روپے آپ کو جو ہے وہ پیسے بھی دینے پڑیں گے، اور فلاں کالا رنگ کا بکرا بھی آپ کو دینا پڑے گا، اور آپ کو یہ بھی کرنا پڑے گا. اس کے بعد تسلی ہوتی ہے لوگوں کی. اور اگر یہ کہا جائے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا، اس پر ذرا پتہ نہیں کیوں مطمئن نہیں ہوتے. استغفر اللہ. بس یقین کے ساتھ پڑھیں گے، جو آپ نے فرمایا نا تجربہ آپ کا ہوا. میں نے کیا یقین کے ساتھ. شیئر، میں آپ کو کوئی وہ نہیں بتا رہا، میں نے شیئر کیا جس وقت میں یہ چیزیں میں نے پڑھی کہ صاحب رسول اللہ نے یہ دیا، تو کچھ چیزیں سوچی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا داری سے توجہ ہٹا کے آخرت کی طرف لگا دی جائے. اس کا مطلب اس میں کوئی حکمت ہوگی کہ صاحب وہ جو تھکن ہو جاتی ہے، تھکن کی وجہ سے ملازم مانگا نا، وہ تھکن آپ یقین کریں، آپ جب خاص طور پر مزدور حضرات یا جو بس سخت مشقت کرنے والے لوگ ہیں، وہ یہ تجربہ کریں، اللہ کے یہ سنت سمجھ کے کریں کہ صاحب رسول اللہ نے بتایا اس میں حکمت ہے. آپ یقین کریں، آپ دن بھر کی مشقت کر کے سوتے وقت جب بالکل تھکے ہوئے بستر پہ لیٹتے ہیں نا، ہڈی ٹوٹ رہی ہوتی ہے، اس وقت یہ تسبیحات پڑھ لیں. یہ تسبیح فاطمہ کہلاتی ہیں. آپ دیکھیں گے آپ کو بہت فریش نیند آئے گی انشاءاللہ تعالی. اور پھر یہ کیا ہے، یہ تسبیح جو ہے وہ یہ کلمہ صدقہ بھی ہے نا. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے. پھر ایک اور حدیث شریف ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ صحیح مسلم شریف کی روایت، ہر دن جب بندہ صبح کرتا ہے تو اس کے ایک ایک جوڑ پر ایک صدقہ واجب ہے. بعض 360 کا ذکر کیا. تو یہ تسبیحات اگر پڑھتا رہے تو یہ صدقہ بھی ادا ہوتا رہے گا، اور ان اعضاء کی جو مشقت انہوں نے جھیلی ہے اللہ تعالیٰ اس کا ازالہ بھی اپنے فضل و کرم سے فرما دے گا. پھر یہ تسبیح فاطمہ ہر فرض نماز کے بعد بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرما دی ہے. یہ ہمیں سکھایا گیا ہے. ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو ذکر و فکر ہے نا ہماری زندگی سے، اصل میں سچی بات ہے، پہلے میں اس میں شامل ہوں، میں کیسے آپ سے کہوں، مطلب کہتے ہوئے بھی شرمندگی ہوتی. ہماری زندگی سے، میری زندگی سے ذکر ختم ہو گیا. ہم صرف بس نماز پڑھتے ہیں اپنی سہولت کے مطابق اور آ جاتے ہیں. اس کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا، تسبیحات پڑھنا. اور جیسے شجاع صاحب نے کہا نا کہ کسی سے کہیں کہ بھائی تسبیح ملائکہ پڑھا کرو، یا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، بس اتنی سی چیز پڑھنی. اتنی سی چیز نہیں ہے، اصل چیز یہی ہے سارے. بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے معراج کی شب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی انبیاء اور رسول سے ملاقات ہوئی، سب کی امامت بھی آپ نے کی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایک تحفہ دیا امت کے لیے. وہ تحفہ کیا ہے؟ جب آپ کی امت ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے گی تو جنت میں ایک درخت اللہ لگا دے گا. الحمدللہ کہے گی جنت میں ایک درخت، اللہ اکبر کہے گی جنت میں ایک درخت. اور یہ حضور کے بتائے ہوئے اذکار ہے. وہ جو نماز کا ذکر آیا، قرآن کہتا ہے وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، سورہ قوف میں ہے، سجدوں کے بعد بھی اللہ کا ذکر کرو. اس سے ہی مراد دی گئی کہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی ہے، سورۃ الفلق ہے، سورۃ الناس ہے، دیگر دعائیں ہیں، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، تسبیح فاطمہ ہے. ان کو بھی اپنے معمولات میں شامل کرنا چاہیے. نماز تو مخصوص آداب، مخصوص اوقات میں ہے. قرآن کی تلاوت آداب کے ساتھ ہے، لیکن ذکر کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑی شے ہے جو کثرت سے ہونا چاہیے. وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، قرآن کہتا ہے کثرت سے اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم فلاح پا سکو، کامیابی حاصل کر سکو. اب ہم روزانہ اگر گھنٹے، 1.5 گھنٹے، 2 گھنٹے کا سفر کرتے ہیں، سارے دفتروں کو جا رہے ہوتے ہیں، گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں یا گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں، یہ تو وہی فالتو ٹائم ہے نا سارا کا سارا. ہم انتظار ہے کہ دفتر پہنچنا ہے. اگر اس دوران جو ہے وہ اللہ کا ذکر کر لیا جائے، یہ تسبیحات پڑھ لی جائیں، درود پاک پڑھ لیا جائے، استغفار پڑھ لیا جائے، تلاوت کر لی جائے، کچھ صورتیں یاد کر لی جائیں اور ان کا ورد کر لیا جائے. اور اگر کچھ بھی نہیں آتا تو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر تو سبھی کو آتا ہے، یہی اگر سر راہ کر لیا جائے تو میری تو ذاتی سی رائے یہ ہے، اور حقیقت بھی ہے، کہ ایک تو سفر بھی آسان ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ حادثات سے بھی محفوظ رکھے گا، اور دن کا آغاز اور انجام بھی بہت اچھا ہوگا اور اللہ کی برکت شامل ہوگی. برکت شامل ہو جائے گی. جو پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی نا، برکت کا تعلق ہے اللہ کے ساتھ، تعلق کے ساتھ. جتنا اللہ کی یاد، اللہ کا تعلق یہ مضبوط ہوگا میرا معاملہ، اتنا ہی اللہ کی برکت میرے معاملات اور میرے معاملات میں شامل ہوتی چلی جائے گی. تو تسبیح فاطمہ ہے. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اسے اپنا معمول بنا لیں تو کچھ نہیں جاتا. خاص طور پہ وہ حضرات جو مزدوری کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، یا سخت کام کرنے والے ہوتے ہیں، جسمانی سختی مشقت کا کام کرتے ہیں، وہ بھی، اور عام لوگ بھی، خاص طور پر خواتین جو صبح 5 بجے بیدار ہوتی ہیں نماز کے وقت، اور رات کو 12 بجے جب سب سو چکے ہوتے ہیں تب ان کی باری آتی بیچاریوں کی. سب کے جاگنے سے پہلے جاگی ہوتی ہیں جی، اور سب کے سونے کے بعد سو رہی ہوتی ہیں.
اور ہم کہتے ہیں کہ خواتین کرتی کیا، گھر میں ہی تو رہتی ہیں، ہم کیا کرتی ہیں؟ تو وہ کہا کہ شوہر سے پوچھا تم کیا کرتے ہو؟ کہ صبح اٹھتا ہوں میں جلدی، نماز پڑھتا ہوں، جلدی سے نہاتا دھوتا ہوں، اس کے بعد ناشتہ بننا نہیں، ناشتہ نہیں بناتا پھر میں تو بس تیار ہوتا ہوں تو ناشتہ تو خاتون خانہ بنا کے دیتی ہیں۔ اور جو تیار ہوئے تھے کپڑے کس نے استری کیے تھے؟ کہنے لگے تو اچھا تو کپڑے وپڑے استری کرتے ہو؟ نہیں، وہ ہوئے ہوتے ہیں، رکھے ہوئے ہوتے تیار۔ اب کیا اس کے بعد کیا کرتا ہوں، دفتر جانے کی تیاری کر رہا ہوتا ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ جی خاتون خانہ جو کھانا بنا جلدی جلدی بنا کے دے دیتی ہیں۔ اس کے بعد دن بھر وہ بچوں میں اس میں، کل رات کو جب میں آتا ہوں تو بہت تھکا ہوا ہوتا ہوں، پھر کیا کرتے ہو؟ کل کچھ بھی نہیں کرتا، میں آ کے بہت تھک جاتا ہوں، بیٹھ جاتا ہوں، تو پھر چائے بناتے ہوگا؟ نہیں وہ بنا کے دیتی ہیں مجھے، رات کو کھانا چن دیتی ہیں میرے پاس۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کا کھانا کھانے کے بعد تم ہاتھ بٹا، میں تھکا ہوا ہوتا ہوں بہت زیادہ، میں تو لیٹ جاتا ہوں۔ اچھا تو خاتون بھی لیٹ جاتی ہوں؟ نہیں وہ تھوڑی لیٹتی ہیں، تو صبح بچوں کے اسکول کی تیاری کروا رہی ہوتی ہیں، سب کو سلا رہی ہوتی ہیں۔ اللہ کے بندے، میں اپنے آپ کو بھی سامنے رکھے تو اللہ کے بندے تم کرتے کیا ہو؟ ایک نوکری، اس عورت کو دیکھو وہ کیا کچھ کرتی ہے، پھر بھی ہم اس کے شکر گزار نہیں ہوتے۔ صحیح بات نہیں ہوتے، نہیں ہوتے، ہم تو صرف نوکری کرتے ہیں، بلکہ کہتے تھے کہ بیوی اور ماں کی کبھی چھٹی نہیں ہوتی، کبھی چھٹی نہیں ہوتی۔ ہماری تو اتوار کو چھٹی ہو جاتی ہے، اتوار کو ان کی زیادہ ڈبل ڈیوٹی ڈبل ہوتی ہے۔ ڈیوٹی ہوتی ہے ان کی چھٹی۔ عید بقرعید پہ ہمیں تو خوشی اس بات کی ہوتی ہے، عید ہے 3 دن جو ہے وہ سوئیں گے پڑھ کے آرام سے، اس بیچاری کو پوچھو، اسے پتا ہوتا ہے کہ اب یہ 1 ہفتے کا کام نہیں 3 دنوں میں کرنا پڑے گا، صرف گھر والوں کے لیے اور آنے والوں کے لیے بھی کرنا ہوگا۔ تو بہرحال میرا خیال ہے اب خواتین کچھ خوش ہو گئی ہوں گی، اس لیے کہ ہمیشہ کہتے ہیں خواتین کے خلاف بولتا رہتا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، جو ریئلٹی ہے، جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں وہ ریئلٹیز ہیں، جو سچائیاں ہیں وہ سچائیاں ہیں، انہیں میرے کہنے یا کسی کے سننے سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، میں شعیب صاحب سے کہوں گا آج کی حدیث ہدیہ کر دیں، پھر آپ سے رخصت ہوتے ہیں اگلے پروگرام تک کے لیے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے نفرت نہ کرے، اگر اسے بیوی کی کوئی ایک ادا پسند نہیں آ رہی تو تلاش کرے کوئی دوسری ادا پسند آ ہی جائے گی۔ ادا سے مراد اس کا کوئی اچھائی و خوبی ہے، جی بالکل، آپ وہ جو ادا سے مراد وہ ادا مت لیجیے گا جو آج کل کے زمانے میں۔ بہرحال اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے جناب شہزاد الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کی اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔